السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار مولانا فضل الرحمان نے بھی خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے پشاور میں۔ کل مولانا پشاور گئے تھے اور کل ہی پیپلز پارٹی کے 3 رہنماؤں نے مولانا کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی تفصیلی۔ نماز جمعہ کے بعد خورشید شاہ صاحب آئے تھے، ظاہر شاہ صاحب تھے۔ ظاہر شاہ صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں روبینہ خالد صاحبہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو چیئرپرسن ہیں، وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ اس طرح گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ بھی مولانا کے پاس آئے تھے۔ مولانا نے ان کے ساتھ بھی تفصیلی ملاقات کی تھی۔ کچھ دنوں تک خبریں یہ آ رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان یا JUI خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یہ خبریں آئی تھیں۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ صوبے میں تبدیلی آئے۔ اور لیکن اب تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جس طرح علی امین گنڈاپور کے ساتھ پہلے کھڑی تھی، جس طرح آشیرواد پہلے تھا اسٹیبلشمنٹ کا علی امین گنڈاپور کے اوپر، اب وہ نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہو گئے ہیں، جو بیڈ گورننس ہے وہاں پر، جو کرپشن ہے، جو امن امان اور دہشت گردی کی جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ بھی ناخوش ہے۔ علی امین گنڈاپور کا پورا فوکس جو ہے وہ کرپشن پہ ہے، اور طالبان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، یہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ کل ہی گورنر خیبر پختونخوا سے فیصل کریم کنڈی سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا کیا یہ الزام درست ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور وزراء اور MPAs MNAs یہ سارے کے سارے PTI کے جو ہیں، یہ طالبان کو، دہشت گردوں کو بھتہ دے رہے ہوتے ہیں؟ تو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بالکل یہ الزامات موجود ہیں اور یہ الزامات لگتے رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز پر ایک نامور صحافی نے بھی ان پر الزامات لگائے، لیکن انہوں نے کوئی واضح تردید نہیں کی۔ میں آپ کو مزیدار کہانی بتاؤں، PTI اور کالعدم TTP کی ملی بھگت کی یا ہمنوائی کی سمجھیں، طالبان یا دہشت گرد جو بھی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، حملے کر رہے ہوتے ہیں، فورسز پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، تھانوں پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، تو PTI کی جانب سے کسی نے کوئی تردید نہیں کی آج تک۔ یہ تردید نہیں کرتے PTI والے، مذمت نہیں کرتے۔ PTI کے لوگ، علی امین گنڈاپور ہو یا ان کے ساتھی ہوں، یہ مذمت نہیں کرتے طالبان کے دہشت گرد حملوں کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو الزامات ان پر موجود ہیں، لگتے رہتے ہیں کہ انہوں نے طالبان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، پروموٹ کیا ہے، دوبارہ سے آباد کیا ہے۔ جن علاقوں سے طالبان کا نام و نشان مٹ چکا تھا، کمر ٹوٹ چکی تھی، ان علاقوں میں PTI کی حکومت کی سپورٹ سے وہ دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں۔ سوات ہو یا مختلف علاقے ہوں، وقتاً فوقتاً یہ آباد کرتے رہتے ہیں وہاں پر طالبان کو۔ ابھی جنوبی اضلاع جو ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت اور یہ سارے یہ دہشت گردوں کے حوالے ہیں۔ صوبائی حکومت نام کی کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ علی امین گنڈاپور اپنے علاقے میں جو ہے بغیر پروٹوکول کے نہیں جا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، فیصل کریم کنڈی ہیں، یہ ایک ہی علاقے کے ہیں، لیکن ان کی تو ظاہر پروٹوکول ہے، سیکیورٹی ان کی سخت ہے، اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہے، لیکن یہ ایسے بغیر پروٹوکول اور بغیر سیکیورٹی کے نہیں جا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ڈیرہ اسماعیل خان میں، اسجد محمود کو۔ تو یہ حالات ہیں، چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، بڑے مین شاہراہوں پر، سی پیک پر بھی چوکی قائم کی ہوئی ہے، چوکیاں بلکہ قائم کی ہوئی ہیں طالبان نے۔ پولیس نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں وہاں پہ۔ کل بھی، آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ کل بھی ایک تھانے پر دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیرہ
یہ میرا خیال ہے لکی مروت میں، لیکن پولیس کو جیسے ہی پولیس نے بھانپ لیا کہ دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز یا موومنٹ ہو رہی ہے یا کچھ ایسا نظر آیا تو انہوں نے فائرنگ شائرنگ کی، تو وہ دہشت گرد پھر نکل گئے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ پولیس کا موقف ہے، لیکن ویسے پولیس کے لیے یہ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ عصر کے بعد تھانوں میں چھپ جاتی ہے دہشت گردوں کے خوف سے۔ تو جب یہ حالات ہوں صوبے میں تو اس کے بعد تو صوبے میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس نون لیگ کا ڈیلیگیشن بھی آیا، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن بھی آیا، انہوں نے مولانا کو یہی معاملہ بھی ڈسکس کیا۔ ایک تو سینٹ کا معاملہ، سینٹ انتخابات کا معاملہ کہ مشترکہ طور پر سینٹ انتخابات میں حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپوزیشن سیٹیں نکال سکے، اور دوسرا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالات کے پیش نظر، کرپشن کے حالات کے پیش نظر حکومت کی تبدیلی۔ وفاقی حکومت کے لیے کنفرم سورسز یہ کر رہے ہیں میرے کہ وفاقی حکومت انٹرسٹڈ ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے، پہلے مولانا فضل الرحمان خاموش تھے، مولانا فضل الرحمان کا انٹرسٹ اس میں بالکل ابھی بھی نہیں ہے کہ جے یو آئی حکومت بنائے یا جے یو آئی کو حکومت صوبے میں دی جائے۔ مولانا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے 2024 کے انتخابات میں، اس کا پورا اگر جب تک ازالہ نہیں کیا جاتا تب تک اسٹیبلشمنٹ کی تو مولانا کوئی اب بات نہیں مانیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یا نون لیگ نے، ایون پیپلز پارٹی نے بھی مولانا کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ مولانا یہ سمجھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے دنوں میں بھی ہاتھ کیا گیا اور اس کے بعد الیکشن میں ہاتھ کیا گیا، تو مولانا ان پر اب ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ چلو سیاسی جماعتیں ہیں، مجبوراً چلنا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چلیں گے، نون لیگ کے ساتھ بھی چلیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور مولانا کے درمیان بہت بڑا جو اسپیس پیدا ہو چکا ہے، دوری ہو چکی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مولانا آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن آج مولانا نے اس بات کا خواہش کا اظہار کیا ہے کہ صوبے میں تبدیلی ہونی چاہیے، حکومت تبدیل ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری حکومت بننی چاہیے یا جے یو آئی کی حکومت بننی چاہیے۔ مولانا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی آنی چاہیے۔ آئینی طریقہ ہوتا ہے، آئینی طریقہ، بہتر طریقہ یہی ہے کہ اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے تو خیبر پختونخوا میں، تو پی ٹی آئی کو ہی حکومت بنانے دی جائے۔ علی امین گنڈاپور کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، بیڈ پرفارمنس ہے، کرپشن کا راج ہے خیبر پختونخوا میں، دہشت گردوں کا راج ہے علی امین گنڈاپور کے دور میں، تو علی امین گنڈاپور کی جگہ پر پی ٹی آئی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے، ان کو ہٹا کے یا ان سے استعفیٰ لے لے اور پھر کسی اور کو، پی ٹی آئی کے کسی ممبر کو بنایا جائے تاکہ کچھ تو بہتری ہو۔ تو یہ اس لیے مولانا نے کہا ہے کہ بھائی صوبے میں بہتری کی خاطر، صوبے کی بہتری کی خاطر پی ٹی آئی کو مینڈیٹ اگر جو بھی ملا ہے، جعلی ہے جیسا بھی ہے، لیکن مینڈیٹ ملا تو ہے بظاہر صوبے میں، تو اب ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اکثریت ہے، تو ان کو ہی تبدیلی کرنی چاہیے، ان کو ہی حکومت تبدیل کرنی چاہیے، وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہیے اور اپنا دوسرا کوئی وزیر اعلیٰ لانا چاہیے۔ یہ مولانا نے آج اظہار خیال کیا ہے، لیکن ابھی تک مولانا خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن میرے کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالآخر چاہے آخری 1.5-2 سال ہو، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا کی حکومت بنے، کیونکہ افغانستان کے معاملات ہیں اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، جے یو آئی کے دور میں حالات بہت بہتر تھے، امن و امان کے، خیبر پختونخوا کے حالات بہت بہتر تھے، اور پی ٹی آئی کے ہر دور میں حالات بگڑے ہیں خیبر پختونخوا کے۔ اس لیے شاید اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی حکومت چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آگے آئیں اور جے یو آئی صوبے میں حکومت بنائے تو ان کو شاید سپورٹ ملے، لیکن مولانا فضل الرحمان فی الحال حکومت خود بنانے کے موڈ میں نہیں ہیں، انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی تبدیلی لائی جائے اور حکومت تبدیل کی جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔